بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موت اور زندگی کی جو روایات مروی ہیں، جن میں یہ بھی آتا ہے کہ بعض سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ موت کو ترجیح ہے، اور بعض کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ زندگی، ایسا لگتا ہے کہ زندگی کو ترجیح حاصل ہے موت پر، لیکن اس پر پہلے بھی بات ہو چکی ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ موت کو ہر حال میں ترجیح ہے۔ اسی طرح یہ جو دوسری طرح کی روایات ہیں، جن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین کے لیے مرنے کے بعد کتنا ثواب رکھا ہے، اور قبر میں کتنی رحمتیں ہیں، اور آخرت میں کتنی رحمتیں اور سہولتیں ہیں۔ اس پر ایک اہم اشکال یہ ہوتا ہے کہ ان کی طرف ذہن تب جائے جب ان کے مقابلے میں عذاب کی باتیں نہ ہوں، یعنی قبر کا عذاب نہ ہو، جہنم کے عذاب کا تذکرہ نہ ہو، اور جہنم کی سختیوں کا تذکرہ نہ ہو۔ جب جہنم کی سختیاں موجود ہیں، قبر کے عذاب کی سختیاں موجود ہیں، اور وہ ثابت ہیں، تو ان کے ہوتے ہوئے ان روایات کے اوپر انسان کا دل کیسے آئے؟ تو اسے تو یہی لگتا ہے کہ بھئی ان سے بہتر تو یہ ہے کہ انسان دنیا ہی میں رہے۔ دنیا میں جب وہ رہے گا، زندہ رہے گا، تو پھر وہ قبر کی سختیوں سے وہ بھی بچا ہوا ہے، آخرت کے عذاب سے بھی بچا ہوا ہے، تو اسے خواہ مخواہ دنیا کی زندگی اور دنیا میں رہنا یا عافیت میں لگے گا۔ تو اس شعبے کا پہلا جواب تو یہ ہے کہ جو عذاب کی خبریں ہیں قبر کی، اور جو آخرت کے عذاب کی خبریں ہیں، وہ سارے اختیاری اعمال ہیں کہ انسان اپنے اختیار سے ان اعمال سے بچ سکتا ہے۔ چنانچہ دنیا میں رہتے ہوئے ان اعمال سے بچ جائے، ان افعال سے جو اسے آخرت میں یا قبر میں عذاب کا باعث بنتے ہیں اس کے لیے، اور وہ اسے عذاب کی طرف لے کر جاتے ہیں، ان سے بچنا انسان کے اپنے اختیار میں ہے، لہٰذا ان سے بچ سکتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ باوجود گناہگار ہونے کے اگر دل میں ایمان باقی ہے، تو مومنین کو یہ بات حاصل ہوگی کہ اگرچہ اس وقت ہم عذاب میں ہیں، لیکن یہ عذاب ختم ہو جائے گا، اور اس میں ان کے اس عذاب میں رعایت ہوگی اور تخفیف ہوگی۔ وہ جو تکلیف ہے وہ تکلیف ہلکی ہوگی، اس خوشی کے ساتھ کہ یہ ختم ہونے والی ہے، اور اس کے بعد ہمیں ایک بڑی خوشی ملنے والی ہے۔ جبکہ دنیا میں ایک انسان جتنا ہی راحت سے کیوں نہ ہو، جتنی ہی آسائشوں میں کیوں نہ ہو، اسے یہ ایک خدشہ لگا رہتا ہے کہ یہ آسائشیں اور راحتیں جتنی ہی کیوں نہ ہو، یہ بالآخر آخرت کے ساتھ ختم ہونے والی ہیں، اور آخرت کے اس کو جو آخرت کا خوف ہوتا ہے، ان کی وجہ سے یہ آسائشیں اور یہ راحتیں یہ اس تکلیف کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ٹھہرتی۔ چنانچہ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ مومن کو جو آخرت میں تکلیف دی جاتی ہے، وہ تکلیف بھی دنیا کی نعمتوں اور دنیا کی راحتوں سے بہتر ہے، اس لیے کہ اس تکلیف کے ساتھ بچنے کی امید ہے، اور اسے اعلیٰ سے اعلیٰ ملنے کی امید ہے۔ دنیا کی نعمتوں اور آسائشوں کے ساتھ ان کے ختم ہو جانے کا اور آخرت کا خوف لگا ہوا ہے، اس لیے دنیا کی جو نعمتیں ہیں وہ آخرت کی تکلیف کے مقابلے میں کچھ بھی حیثیت نہیں رکھتی۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ مومنین کے لیے جو عذاب اور جو تکلیف ہے، اس تکلیف کے مختلف طریقوں سے ختم ہو جانا یہ بھی ثابت ہے۔ کہیں پر یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ مومن کی شفاعت سے بھی وہ تکلیف ان سے ختم ہو جائے گی، اور کہیں پہ یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ نبی علیہ السلام کی شفاعت سے بھی وہ تکلیف ختم ہو جائے گی۔ کہیں یہ بھی ثابت ہے کہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ جہاں نہ مومن کی شفاعت پہنچتی ہے، نہ وہاں پر نبی علیہ السلام کی شفاعت پہنچے گی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بذات خود بھی رحم کا معاملہ فرما کے اس تکلیف کو ختم کر دیں گے۔ تو وہ لوگ جو عذاب میں ہوں گے ان کے لیے بھی شفاعت ثابت ہے، مومنین کی شفاعت بھی ثابت ہے، نبی علیہ السلام کی شفاعت بھی ثابت ہے، اور پھر خود اللہ تبارک و تعالیٰ کا رحم بھی ثابت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اس تکلیف سے نجات عطا فرمائیں گے۔ اس لیے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جو آخرت ہے اسے بہر صورت دنیا پر ترجیح حاصل ہے، اور جو موت ہے اسے زندگی پر ترجیح حاصل ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔